بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر جنت میں بچے پیدا ہوں گے تو بچوں کی پیدائش کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا جنت میں میاں بیوی بچے پیدا کریں گے؟ کیا جنت میں بھی مردوں کو بیوی سے ہم بستری کی خواہش ہوا کرے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں ہر شخص جوان ہوگا، تو پھر کیا جنت میں پیدا ہونے والا بچہ بھی جوان ہوگا یا پھر اس کے بڑھنے کا کوئی خاص عمل مخصوص ہوگا؟ اگر جنت میں کسی کو اولاد کی خواہش ہوئی تو اس کی یہ خواہش لمحہ بھر میں پوری کی جائے گی، اور جنت میں عفت و پاک دامنی پہلے ہی جنتی کو حاصل ہوگی۔ وہاں نہ گناہ کا تصور ہوگا، نہ ہی گناہوں کے خیالات ہوں گے۔ جنتیوں کو حسین و جمیل خوبصورت پاکیزہ بیویاں ملیں گی، چنانچہ جنتی اپنی بیویوں اور حوروں سے لطف اندوز ہوں گے، جس میں ان کے ساتھ ہم بستری کرنا بھی شامل ہے۔ یہ بات قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں ہے، جنت والے لوگ اس دن یقیناً اپنے مشغلے میں مگن ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مذکورہ مشغلے سے مراد یہ ہے کہ جنتی لوگ جنت میں کنواری لڑکیوں کے ساتھ جمع میں مشغول ہوں گے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد ہے، اور جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کو خواہش ہوگی اور جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت اپنی بیویوں سے ہم بستری کر چکیں گے تو وہ دوبارہ کنواری بن جائیں گی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے ابو القاسم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ہے، کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ جنتی لوگ کھائیں گے اور پیئیں گے؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں ایک جنتی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے پینے، شہوت اور ہم بستری کی طاقت دی جائے گی۔ اس پر یہودی نے کہا، جب وہ شخص کھائے گا پیے گا تو اس کو قضائے حاجت کی بھی ضرورت پیش آئے گی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کی حاجت اس پسینے سے دور ہو جائے گی جو مشک کی طرح ان کے جسم سے نکلے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ہم جنت میں اپنی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جنتی شخص ایک دن میں 100 کنواری عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرے گا۔ حضرت ابو الامامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اہل جنت ہم بستری کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، ہم بستری کریں گے، ایسی شرمگاہوں کے ساتھ جو نہ تھکنے والی ہو، ایسی شہوت کے ساتھ جو نہ ٹوٹے، پہ در پہ ہم بستری کریں گے۔ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائیں گے۔ حوروں کا عطا فرمانا ہے جو جنتی کی شہوانی تسکین کا ذریعہ ہے۔ تاہم جنتیوں کو جنت میں گناہوں کی خواہش نہ ہوگی، بلکہ پاکیزہ جذبات اور خواہشات ہوں گی، اور ان کے حصول کے لیے حلال راستے دستیاب ہوں گے۔ مذکورہ سب باتیں قرآن و احادیث سے ثابت ہیں۔ جنت میں انسان کو جو چاہے گا وہ اسے ملے گا۔ اگر اولاد کی خواہش ہوگی تو اولاد بھی ہو جائے گی، لیکن دنیاوی اولاد کی طرح ان کا حکم نہیں ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان جنت میں اولاد کا خواہش مند ہوگا، اس کی خواہش پوری کی جائے گی۔ بچے کا حمل قرار پانا، اس کا پیدا ہونا، اس کی انتہائی عمر 30 تک پہنچنا، سب کچھ ایک ساتھ عمل پذیر ہو جائے گا جیسے وہ چاہے گا، یعنی اگر اس کو لڑکا چاہے گا یا لڑکی تو اس کی خواہش پوری کی جائے گی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ میں بہت سی ایسی وجوہات ذکر کی ہیں جن کی وجہ سے یہ بات راجح قرار پائی ہے کہ جنت میں ولادت نہیں ہوگی۔ چنانچہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیویاں حیض، پخانہ، پیشاب کے ساتھ منسلک کی ہیں، چنانچہ اگر جنت میں بھی عورتیں بچے پیدا کریں تو حیض اور منع کا خروج نہیں رکھ سکتا۔ یہ سب باتیں ذکر کرنے کے بعد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جنت افزائش نسل کی جگہ نہیں ہے۔